وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ، رسول کی طرف آ جائیں تو اس کا مطلب ہوا کہ حدیث رسول. ابھی اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بظاہر آپ کے سامنے نہیں ہے تو اگر میں آپ کو کہوں حضور کے پاس چلے جاؤ تو کہاں جانا ہوگا آپ کو؟ حضور کی احادیث کی طرف. مثال کے طور پر آپ ایک نکاح کا مسئلہ لے کر کے آئے، میں نے کہا جاؤ حضور کے پاس، تو اس کا مطلب ہے آپ کو احادیث میں دیکھنا ہوگا میرا مسئلہ ہے کہ نہیں، حضور نے کیا فرمایا. اب دوسرے نمبر پر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی طرف رجوع کرو. یہ اولو الامر کون ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد جن کی طرف رجوع کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اس کی مختلف توجیحات بیان کی گئیں. صحابہ اکرام جو اس زمانے میں تھے، ان میں جو علم والے، زیادہ علم والے صحابہ تھے، اللہ نے چھوٹی عمر کے صحابہ ان کو حکم دیا کہ تم بڑے صحابہ کے پاس جاؤ جن کے پاس علم زیادہ ہے، ان سے رجوع کرو. صحابہ کا زمانہ ختم ہونے کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، پھر ان کے بعد مجتہدین کا زمانہ آیا، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور بھی دیگر. تو عوام الناس کو حکم یہ دیا گیا کہ تم میں جو بڑے عالم دین ہیں ان کی طرف رجوع کرو، اپنے مسائل کے لیے ان کی طرف جاؤ. یہ قرآن کا حکم ہے، اور یہی رسم آج تک ہمارے درمیان چلی ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہمیں درپیش ہوتا ہے تو ہم دارالافتاء جاتے ہیں اور مفتی اسلام سے فتویٰ پوچھتے ہیں. یہ لوگوں کا، ہمارا کمیونٹی کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے. قرآن نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم اہل علم سے رجوع کرو. اب میرے عزیزو، ایک بڑی بات میں آپ کو بتا دوں، جیسے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی جو ہوتے ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ہوتے ہیں؟ یہ چار امام مشہور ہیں پوری دنیا میں. انہوں نے حدیثوں کو آسان کر کے امت کو پیش کیا. قرآن کی آیتوں سے ڈائریکٹ مسئلہ نکالنا مشکل تھا، انہوں نے مسائل نکالے اور پوری ایک کتاب بنا کر کے دی. کیا یہ تمہارے لیے جن جن معاملات میں ضرورت ہو، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، زراعت کے، تجارت کے، معاملات کے، طلاق کے، خلا کے، نکاح کے، رضاعت کے، مساہرت کے، ہر ایک کے مسائل قرآن سے اور حدیث سے انہوں نے نکالے. کون؟ یہ اماموں نے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی. گویا کہ آسان کر کے امت کو دیا. اب امت کا یہ حق بنتا ہے کہ انہی اماموں کے ان نکالے ہوئے مسائل میں سے کسی ایک کو فالو کریں. اب میں ڈائریکٹ قرآن اٹھا کر کے آپ کے پاس دوں گا تو ترجمہ تفسیر تو دور کی بات ہے، دیکھ کر کے پڑھنا صحیح نہیں آتا تو اپنی زندگی کے مسائل اس سے کیسے نکالے گا آدمی؟ کیسے نکالے گا؟ تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا کسی ایسے کو جو قرآن سمجھ چکا ہو یا حدیث رسول سمجھ چکا ہو اور اس سے اس نے مسئلہ نکال لیا ہو، آپ اسے فالو کریں گے. اسی کا نام تقلید ہے. غیر مقلد ہمیں یہ تانا مارتے ہیں کہ یہ سنی لوگ رسول کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر یہ اماموں کی تقلید پہ لگ جاتے ہیں. میرے عزیزو، آلریڈی وہ خود بھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں معلوم نہیں. وہ خود بھی تقلید کر رہے ہیں لیکن بلیم صرف ہمارے اوپر ہوتا ہے. مجھے ایک بھی غیر مقلد ایسا لا کر کے دکھاؤ جو تقلید نہیں کرتا، وہ منع کرتا ہے. جیسے اہل حدیث حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اماموں کی تقلید نہیں کرتے. ان میں سے ایک بھی بندے کو میرے پاس لا کر کے بٹھاؤ اور میں پوچھتا ہوں کہ آپ تک یہ دین کے جو بھی مسائل ہیں آپ نے کہاں سے حاصل کیے، کون سی کتاب سے؟ کسی نہ کسی کتاب سے انہوں نے تفسیر کو سمجھا. قرآن کو، قرآن کی تفسیر، کسی بھی تفسیر کو پڑھ کے ہی انہوں نے سمجھا. تو ظاہر سی بات ہے پھر آپ اس مفسر کی تقلید کر رہے ہو جس نے قرآن کی تفسیر کی. آپ حدیث رسول پڑھ کر کے مجھے بتا رہے ہو کہ اس حدیث میں ایسا کہا گیا ہے. میں ان سے پوچھوں گا یہ کس محدث کی کتاب آپ نے پڑھی؟ کہیں گے امام بخاری نے لکھا. تو امام بخاری کی تو تقلید کر رہے ہو آپ. آلریڈی آپ خود تقلید کر رہے ہیں، کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں. کرنا ہی پڑے گا آپ کو، اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنہوں نے دین اخذ کیا، انہوں نے ہمیں پہنچانے کے لیے یہ ذریعے بنائے، تفسیر، حدیث، یہ تمام چیزیں. اگر ان اماموں کو چھوڑ دو گے تو ڈائریکٹ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج حاصل کر سکو گے؟ میرے عزیزو، یہ بات طویل ہو جائے گی. یہاں پر میں جو بات بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوام کس کو فالو کرے. آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چار فقہ مشہور ہیں پوری. ایک بات یاد رکھیں، چار عقیدے نہیں ہیں، یہ
4 عقیدے نہیں ہیں، یہ چاروں اماموں کا خدا ایک اسکولز آف تھاٹ، سوچنے کا انداز چاروں کا الگ الگ ہے۔ ایک ایگزامپل میں بتا دوں، قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، وضو کے متعلق یہ ایک آیت ہے، وضو کرنے کے متعلق جو آیت آئی ہے اس میں کا ایک ورڈ میں پڑھ رہا ہوں خالی، ویسے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، 4 فرض ہیں وضو میں نا، اپنا چہرہ دھو، اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو اور دونوں پیروں کو دھو۔ قرآن کی آیت ہے، یہ 4 فرض اس میں بتائیں۔ تو تیسرے نمبر پر جو لفظ آیا ہے حدیث قرآن کا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں کا مسح کرو۔ قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے سر کا مسح کریں، آدھے سر کا کہ پاؤ سر کا کہ پورے سر کا، سر کا مسح کرو۔ اب آپ کو جب حکم دے دیا جائے، مثال کے طور پر میں اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو کہوں پانی لے آؤ، تو وہ پانی لے کر کے آئے گا۔ جیسے 4 شاگرد تھے، 4 اسٹوڈنٹ تھے، میں نے 4 سے کہا پانی لے آؤ، اس میں سے ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارا تھا، ایک شاگرد، وہ گلاس میں لے آیا، دوسرا لوٹے میں لے آیا، تیسرا بالٹی میں لے کے آیا، چوتھا برتن میں لے کے آیا۔ کیا انہوں نے نافرمانی کی؟ میری نافرمانی تو نہیں کی۔ وہ چاروں آئیں گے اور کہیں گے آپ نے صرف کہا تھا پانی لاؤ، یہ نہیں بتایا کہ کس میں لاؤ۔ پانی لانے میں سارے لوگوں نے ہمارے بات کو پورا کیا، گلاس والا بھی، لوٹے والا بھی، بالٹی والا بھی، برتن والا بھی، لائے تو ہے پانی، حکم پر عمل کر لیا۔ قرآن نے کہا سروں کا مسح کرو، لیکن یہ نہیں بتایا کتنے سر کا مسح کریں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ذہن سے یہ مسئلہ نکالا کہ سر جو ہے یہاں سے لے کر گردن تک، ادھر سے لے کے ادھر تک، اس میں سے 3 بال کو بھی اگر چھو لیا تو سر پر عمل ہو گیا۔ تو امام شافعی نے کہا اگر کسی نے اتنا سا ٹچ بھی کر دیا مسح میں تو اس کا مسح ہو گیا، قرآن پر عمل ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا سر کا مسح کرو، ٹچ بھی کر دی۔ تو شافعی مذہب میں وضو کرنے کے وقت اگر کسی نے تھوڑا سا ٹچ کر دیا اتنا مسح میں تو اس کا مسح مکمل ہو گیا، کمپلیٹ۔ امام مالک نے کیا سوچا؟ انہوں نے دیکھا قرآن نے کہا سر کا مسح کرو، تو انہوں نے فرمایا سر جو ہے 2 بال 3 بال کو نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر گردن تک، پھر یہاں سے لے کر یہاں تک جو پورا حصہ ہے، تو انہوں نے کہا پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اپنی فقہ میں فرض کر دیا ایک بال بھی چھوٹنے نہ پائے، پورا سر مسح کرو۔ ان کے پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے، اگر ایک بال بھی چھوٹ گیا تو مسح ہی نہیں ہوا ان کے۔ امام شافعی نے الگ سوچا، امام مالک نے الگ سوچا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے دونوں کے درمیان میں۔ ظاہر سی بات ہے، سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچھو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے۔ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے، تو الگ الگ انداز نہیں ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے۔ کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں، وضو کرنا تھا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو، تشریف لائے، کھلی زمین تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا۔ مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا، یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ
تو یہ چوتھا اسکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے. یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں. تو اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا. انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا، سروں کا مسح کا. امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ چوتھائی سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، 4 لوگ پانی لے کر کے آئے، میں نے خالی کہا پانی لاؤ، کوئی گلاس میں لایا، کوئی بالٹی میں لایا، کوئی لوٹے میں لایا، کوئی برتن میں لایا، لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا. اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ چاروں اماموں کا عمل ہو گیا. رہ جاتے امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے، اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا. تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی، یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے نکالتے. ایک ایگزامپل میں نے یہ دے دیا، اور بھی کئی مسائل ہیں، ایسے کئی مسائل ہیں، ان اماموں کے مسائل نکالنے کا طریقہ. اب آپ کس کو فالو کریں گے؟ اب بات یہاں آتی، جو مجھے بتانا تھا وہ یہ، آپ کس کو فالو کریں گے؟ جیسے آج بعض غیر مقلد چاروں اماموں کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں جو آسان لگے، جو طبیعت میں آئے اس کو عمل کرتے چلے جانا. یعنی کبھی ان پر، کبھی ان پر، کبھی ان پر، چاروں فقہ میں کبھی اس کا لے لیا، کبھی اس کا لے لیا، یہ مکس کھچڑی. اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر اس طرح سے آپ لیتے رہیں گے. اس کی ایک ایگزامپل میں بتا دیتا ہوں، اس کی ایک اور ایک ایگزامپل. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے، اس میں بھی اختلاف ہے. ظہر کا وقت کب تک چلتا ہے؟ آپ گھڑی دیکھتے ہوں گے، اب کے زمانے میں ہمارے بچوں کو اور سب کو گھڑی ہی بتانا پڑے گا. ٹائم بتائیے آپ فکس، شریعت میں فکس ٹائم نہیں بتائے گا. یہاں ہو سکتا ہے ظہر کا ٹائم جو ہے 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چل رہا، ہو سکتا ہے کسی اور ملک میں 2 بجے 4 بجے دن ہی نہ نکلا ہو. تو گھڑیوں پر جو ہے ٹائم ٹیبل نہیں رکھے گئے، سورج پر رکھا گیا. سورج اور چاند سے اوقات معلوم پڑتے ہیں. ظہر کا وقت جو ہے اس کو انداز کیسے کریں گے آپ کہ کب تک باقی ہے؟ یہ ایک سدا بہار فارمولا ہے. گھڑی بند بھی ہو گئی تمہاری، دن نکلا ہوا ہے تو آپ معلوم کر سکتے ہیں. کھلے میدان میں آئے، ایک لکڑی آپ نے زمین پر گاڑ دی، اس طرح سے زمین پر ایک لکڑی گاڑ دی، ایک 4 انچ کی یا 6 انچ کی ایک چھوٹی سی لکڑی آپ نے لی، جتنی بھی آپ کی مرضی. اس کا سایہ پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا ہے؟ جیسے ہی آپ کھلے میدان میں سورج جب چمک رہا ہو لکڑی گاڑیں گے تو اس کا سایہ پڑے گا. یہ دوپہر کے بعد کی بات ہے. اب دیکھیں سایہ جو ہے کتنا پڑ رہا ہے، اب وہ آپ کو ناپنا پڑے گا. میں نہیں ہوں، لکڑی لگائی، اس کے بعد سایہ یہاں تک آیا، کبھی یہاں تک آیا، کبھی یہاں. دیکھتے ہوں گے نا آپ، دوپہر کے وقت چھوٹا سایہ رہتا ہے اور کبھی بڑھتے بڑھتے لمبا بھی ہو جاتا ہے. آپ پریکٹیکلی اس کو دیکھ سکتے ہیں. آپ نے یہ لکڑی لگا کر کے سائے کو دیکھا اور وہاں نشان لگا دیا. اب اس لکڑی کو نکال کر کے ناپ کے دیکھیں کہ اس لکڑی کے کتنے گنا زیادہ یہ سایہ ہوا ہے. ایک سایہ اس کا اصلی سایہ ہے، یعنی 6 انچ کی لکڑی ہے تو 6 انچ کا سایہ اس کا اوریجنل سایہ. اس کے آگے جو بڑھا وہ دگنا سے گنا کہتے ہیں، یعنی ڈبل ٹربل ہو گیا. تو اب اس کے اصلی سائے کو چھوڑ کر کے 2 سائے اور بن گئے، یعنی 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 18 انچ کا بن گیا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ 6 انچ کی لکڑی کا سایہ 3 ہو گیا نا، 6 اور اس کے بعد 6 12 اور اس کے بعد 6 18. اب جہاں یہ 18 انچ کی کا سایہ ہو گیا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے، ظہر ختم ہو گئی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہے، یہ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ فقہ ہے. میں یہ اگزامپل کیوں دے رہا ہوں آپ کو سمجھاتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک انہوں نے مسئلہ اخذ کیا کہ سایہ اس لکڑی کا صرف ڈبل ہو جائے، صرف ڈبل ہو جائے، یعنی ایک کو چھوڑ کر کے دوسرا بھی آ گیا، جس کا مطلب کتنا ہوا؟ 12 انچ ہو گیا. 6 انچ کی اس لکڑی کا سایہ کتنا ہو گیا؟ 12 انچ ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں ظہر ختم ہو گئی، عصر شروع ہو گئی. اسی لیے آپ دیکھتے ہو کیونکہ یہ جو اختلافی وقت ہے، اب اس کو ٹائم ٹیبل میں لے کر کے آپ جائیں گے. فار ایگزامپل
شروع تو ہوا تھا 1 بجے ٹائم فار ایگزامپل ظہر کا، اب ختم کے متعلق شروع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، کتنے بجے شروع ہو رہا ہے؟ سورج ڈھل جانے کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال کے بعد۔ اب ختم کہاں ہو رہا ہے اس پر 2 اماموں کا اختلاف، اور وہ بھی ایک ہی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ملتی ہیں کہ جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین علیہ السلام آئے ایک دن، 5 وقت کی نمازیں انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی اول وقت میں۔ اول وقت کا مطلب جب نماز کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ دوسرے دن وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 5 وقت کی نمازیں پڑھے، ہر نماز کے لاسٹ ٹائم پر۔ تو یہ بتانا تھا کہ ہر نماز کا ٹائم کب سے شروع ہو کر کب ختم ہوتا ہے، یہ 2 حدیثیں۔ تو اس حدیث میں جو ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، ظہر کا لاسٹ ٹائم بتایا گیا ہے، اس میں ورڈ یہ آیا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ڈبل ہو جائے، 2 گنا ہو جائے، ہر چیز کا سایہ 2 گنا بڑھ جائے۔ تو یہ ایک ہی لفظ آیا حدیث میں، تو امام شافعی نے کہا لکڑی کا ڈائریکٹ 2 ہو جائے، امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا نہیں، لکڑی کا اوریجنل سایہ چھوڑ کے ڈبل ہو جائے۔ یہ اسکولز آف تھاٹ، سمجھنے کا انداز الگ الگ۔ اب اس میں فرق کیا پڑا؟ میں نے لکڑی گاڑ کر کے دیکھا 4 بجے یعنی 3:30 بجے، آج کے دن کے حساب سے 3:30 بجے 12 انچ ہو جا رہا ہے، تو اس کا مطلب امام شافعی کے نزدیک عصر شروع ہو گئی کتنے بجے؟ 3:30 بجے، یعنی ظہر ختم ہو گئے۔ لیکن 4 بجے تک 18 انچ کا ہو رہا ہے۔ ایک ایگزامپل، 4:15 بجے کے بعد 18 انچ، تو 4:15 بجے پونا گھنٹہ اور گزارنے کے بعد امام اعظم کے ہاں عصر شروع ہوئی۔ اب مجھے بتاؤ یہ 3:30 سے لے کر 4:15 کا جو ٹائم ہے یہ اختلافی ٹائم ہو گیا۔ امام شافعی کے نزدیک وہ عصر کا ٹائم ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ابھی وہ ظہر ہی چل رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر کوئی بندہ یہ کہے میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، میں دونوں اماموں کو فالو کرتا ہوں، تو وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ 3:30 بجے کے بعد آئے گا، ظہر پڑھ لے گا امام اعظم کے نزدیک، ابھی ظہر چل رہی ہے نا، 4:15 بجے تک ظہر چلے گی، تو امام اعظم کی فقہ پر وہ ظہر پڑھے گا 3:30 کے بعد، 3:35 3:40 پہ ظہر پڑے گا، اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کے عصر بھی شروع کر دے گا کہ نہیں امام شافعی کا وصر کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ تو وہ اپنی طبیعت کو اس میں داخل کرے گا۔ اسی لیے میرے عزیزو، عوام الناس کس کو فالو کریں، کس کو فالو کریں، آپ کون سے امام کی تقلید کریں گے، یہی مسئلہ میں بتانا چاہ رہا تھا۔ علماء اور محدثین اور فقہاء نے فرمایا ہر جگہ کے عوام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جس فقہ کے علماء ان کے علاقے میں زیادہ ہیں اسی فقہ کو فالو کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے علاقے میں اگر امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے، اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے، اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس سے؟ امام اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں، بلکہ تمہارے دور زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے۔ آپ اتر پردیش میں رہنے والا کوئی، یو پی میں رہنے والے اکثر علماء، جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی ہیں، سب حنفی ہیں، فقہ حنفی کو ماننے والے۔ وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں، امام شافعی کو فالو کروں، تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا؟ پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا۔ تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں۔ اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی ہیں۔ اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں۔ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔